بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، جو پنجاب کی ہسٹری میں پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں بھاری اکثریت کے ساتھ۔ تقریباً 39 سال پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب جناب میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ 1985 میں ہوئے جماعتی انتخابات کے نتیجے میں۔ پھر انہوں نے ایک نیا انداز دیا وزارت اعلیٰ کو اور انفراسٹرکچر، اور اس حوالے سے انہوں نے نئی تاریخ رقم کی۔ پھر دوسری بار ہوئے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے گھر میں 5ویں مرتبہ وہ وزارت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہیں۔ مریم نواز نے 2012 میں عملی سیاست میں قدم رکھا، لیکن جو ان کا ڈائنامک کریکٹر ہے، سیاسی حوالے سے رول ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، وہ اس وقت شروع ہوئی جب ان کے والد صاحب کو تیسری مرتبہ ناجائز طور پر گورنمنٹ سے نکالا گیا، اور پھر جو مظالم آنے والی حکومت نے کیے، عمران خان کی گورنمنٹ نے، وہ مریم نواز، ان کے خاندان، پیپلز پارٹی اور جتنی اینٹی گورنمنٹ، چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ کہیں ہو، انہوں نے اس کو فیس کیا۔ محترمہ مریم نواز کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کردار سیاست کے حوالے سے ادا کیا، وہ ایک نئی تاریخ کو رقم کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ ہونا تاریخی ایونٹ ہے۔ اب جو انہوں نے خطاب کیا اس کو دیکھا جائے تو اگر 25% بھی اس پر عمل ہو گیا تو یہ تاریخ ساز وزیر اعلیٰ ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم بنام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وارث شاہ نہ جگ تے شریک اس دا کوئی، جدا رب نے کام سواریا ہے۔ بہت لوگ محنت کرتے ہیں، بہت لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، لیکن کامیابی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جب تک اللہ کا فضل اور حکم شامل نہ ہو، انسانی کوشش رنگ لاتی ہے اور نہ ہی منزل حاصل ہوتی ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف طالب علمی کے زمانہ میں ہی اپنے والد گرامی کی سیاست کی وجہ سے ہدف تنقید رہیں، موضوع رہیں۔ بنیادی طور پر معصوم اور خاندان کے بزرگوں سے والہانہ محبت رکھنے والی لڑکی تھیں۔ شاید وہ سیاست میں اس قدر ادا نہ کرتیں اگر ان کے والد کو تیسری مرتبہ بالکل ناجائز طریقہ سے اقتدار سے نہ نکالا گیا ہوتا۔ صرف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نئے تیار کردہ چہرے کو مسلط کرنے کے لیے۔ بے شک میاں صاحب بھی ضیاء الحق کے دور میں اقتدار میں آئے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملایا، اپنا ووٹ بینک بنایا، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل، جس پر 25 سال محنت کی گئی، گود سے گود بیاہ کی روٹی کی طرح، شادی بیاہ کی روٹی کی طرح، جنرل ضیاء، جنرل حمید گل پاشا، ظہیر الاسلام، رحیل شریف، فیض حمید اور پھر قمر جاوید باجوہ جنرل صاحبان نے مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں بلکہ دیواروں میں چن دیا۔ نفرت، انتقام، دشنام، الزام، کرپشن اور کرپشن پروری، مافیا پروری کو بطور پالیسی شعوری طور پر نافذ کیا۔ حالانکہ بانی پی ٹی آئی کو تو کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ بالآخر تکبر، رونت اور نااہلیت کا بت اپنے بوجھ سے گر گیا، مگر سوشل میڈیا، بیانیہ بازی، بد کلامی، دھمکی، خلفشار، انتشار، جھوٹ کے ذریعہ میڈیا پر آج تک تذکروں میں ہے۔ محترمہ مریم نواز نے جس طرح جرأت، بہادری، استقامت کے ساتھ
پی ٹی آئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے دور کے مظالم کا سامنا کیا وہ قابل ستائش ہی نہیں، تاریخ کا حصہ بھی ہیں۔ جس دن نواز شریف دل کے مریض جیل میں بند تھے تو ان کی بیٹی ملنے گئی اور گرفتار کر لی گئی۔ اس سے زیادہ صفاقانہ اور چھوٹی حرکت جنرل ضیاء کے بعد کسی سے نہ ہوئی ہوگی۔ رینجرز کا دروازے توڑ کر کمرے میں گھس جانا ایک سیاہ تاریخ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف نے تنہا اپنی والدہ کا انتخاب لڑا اور جیت کر اگلے دن لندن ان کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر قید ہوئیں، اب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف کا وزیر اعلیٰ ہونا پنجاب کے عوام کے لیے مبارک ہو، مگر مریم نواز شریف کے کندھوں پر پنجاب ہی نہیں نون لیگ کی سیاست کا بوجھ بھی ہے، کیونکہ وفاق میں تو وسائل کم جبکہ مقابلہ سخت ہے۔ پنجاب 14 کروڑ کے قریب صوبہ اور میاں شہباز شریف کے بعد محسن نقوی نے اچھی مثالیں قائم کی۔ بے شک بزدار بربادی کی داستان تھا، کرپشن کی انتہا تھی، مگر محترمہ مریم نواز شریف کو چاہیے کہ دیرپا اور حقیقی اقدامات کریں۔ ان کا روڈ میپ پاپولسٹ روڈ میپ ہو سکتا ہے مگر گیم چینجر نہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف کا سامنا انتہائی غیر مہذب جھوٹے لوگوں سے ہے، سوشل میڈیا پر گند پھیلانے والوں سے ہے، نفرت اور انتقام اور جھوٹ کے ساتھ غلط پراپیگنڈا کرنے والوں سے ہے۔ محترمہ نواز نے جس ہمت سے ان کا منہ توڑا، اب وہ وقت گزر گیا، اب صوبے کے لوگوں کی خدمت کر کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہے، مریم نواز شریف وزارت عظمیٰ بھی اب 5ویں بار اپنے گھر میں دیکھنے جا رہی ہیں۔ ان کے والد اپنے وقت کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر اور مہذب رہنما کے ساتھ سیاست میں حریف بھی رہے اور حلیف بھی، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے سب رویے دیکھے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ 3 in 1 ہے، مگر اب کی بار کوئی بھی ہو محض رنگ روغن کے ساتھ پرانی عمارت کو نیا نہیں بنایا جا سکتا۔ بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنا ہوگا، رولز اور قاعدے کلیے بدلنا ہوں گے، انداز بدلنا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو محترمہ مریم نواز شریف کو اپنے قافلے پر بولنے والوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، مثبت تجویز پر آئینی حدود میں عمل ضرور کریں، مگر جھوٹ، مکاری اور نعرے بازی بازاری زبان سے ان کو انگیج کریں گے۔ ان کے مخالف اگر یہ انگیج ہو گئی تو جب ہوش آئے گا اقتدار گزر چکا ہوگا۔ انتقام کو بالکل شجر ممنوعہ سمجھے، بانی پی ٹی آئی کا اقتدار سے باہر رہنا ہی اس کی سزا ہے۔ کرپشن پر 0 ٹالرنس کا اعلان خوش آئند ہے، مگر یہ حسرت عملی طور پر پوری کرنا ہوگی۔ اگر امریکہ، کینیڈا کی طرف دیکھیں تو خود فریبی ہوگی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں سنگاپور کی، جس کے متعلق باقاعدہ اسٹڈی کریں کہ حلیمہ یعقوب کی کہانی سنگاپور کی کہانی کیسے بنی۔ لی کوان یو نے 3M یعنی میرٹ، ملٹی کلچرلزم اور موٹیویشن کو بنیاد بنایا، بیوروکریسی کی تعمیر نو کی، کرپشن کا خاتمہ کیا اور سب سے اہم بات کہ محکمہ کا وزیر، محکمہ کا سربراہ بنایا اور جواب دہ بنایا۔ مثلا کوئی محکمہ لے لے، اس میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور قواعد بنانے میں سیکرٹری نہیں، وزیر متعلقہ کا دفتر تھا۔ اگر ایک وزیر نے غیر قانونی کام کیا تو اس کو وزارت سے نہیں ہٹایا بلکہ جیل میں ڈالا۔ محترمہ کو اپنے مزاج میں زبردست تبدیلی لانا ہوگی۔ وہ تبدیلی ہے سادگی، کیونکہ میں نے خواتین کو کافی تعداد میں جو ان سے اس حوالے سے حسد کرتی ہیں کہ ان کے جوتے، بیگ اور لباس بڑا قیمتی ہوتا ہے،
محترمہ پہلے اپنے خاندان کی نمائندگی کرتی تھی، اب بطور لیڈر حکمران ہیں اور غریب ملک کے بڑے صوبے کی رہنما بھی ہیں۔ اگر محترمہ مریم نواز نے مخالفین کے جواب دینے یا انتقام لینے کی بجائے صوبے کے عوام کے مسائل حل کیے، اپنی مقامی قیادتوں کی اصلاح کی اور چہرے بدلے، نئے لوگوں کو موقع دیا اور عام لوگوں سے خود رابطہ کیا، اہل وزراء رکھے، ہر فائل پڑھ کر دستخط کیے، تو کوئی وجہ نہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف تاریخی نہیں، تاریخ ساز وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ حامد میر نے ٹویٹ کیا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ میرا حامد میر سے سوال ہے، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، عمران کی حکومتیں کیا تھیں؟ اب میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ حالیہ انتخابات میں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کوئی دھاندلی کی زبانی شکایت بھی نہیں آئی تھی۔ اب انہیں خیال آیا کہ یار یہ بھی معاملہ اٹھانا چاہیے۔ البتہ سارا پراپیگنڈا قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، شور اور ہونا دھونا قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، اور آگے مورخ لکھے گا کہ حقیقت میں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی۔ محترمہ مریم نواز کا پہلا خطاب ہر موضوع، مسئلے، اس کے حل کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ کریم کامیاب کرے۔ بس ایک رکاوٹ ہے، وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے۔ وزیر اعلیٰ اگر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قافلے کی قیادت کرتی گئیں تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ پنجاب حقیقی معنوں میں ایک بار پھر نمبر 1 صوبہ ہوگا۔ کہتے ہیں کسی ایس ایچ او کا پتہ کرنا ہو کہ کیسا ہے تو اس کے علاقے کا چوک ٹریفک کے حوالے سے روانی سے چلے گا۔ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ہو تو ہمارے شہر کھلے ہو جائیں گے۔ ہر شہر کو لاہور تصور کیا جائے۔ ایف آئی آر کی رجسٹریشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں، درست تفتیش بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں ایک پروفیسر ڈاکٹر تعینات ضرور کرنا چاہیے۔ آئی ٹی سینٹرز، ریسرچ سینٹر بننے چاہیے۔ ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں جیسا سلوک مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں، اکثر آئندہ ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے، ایسا سلوک شاید تھانے میں مدعیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ محترمہ وزیر اعلیٰ کے پہلے خطاب میں مسائل اور پروگرام کا جس طرح ذکر اور حل بتایا گیا، اس میں لوگ تنقید کریں گے کہ یہ کہاں سے ہوگا، تو پھر آئیں، ان کے والد اور ان کا تجربہ، مشرق وسطیٰ کی طرف چلیں، چین جیسے ممالک سے رجوع کر کے انویسٹمنٹ کے لیے آمادہ کیا جائے اور مقامی کاروباری لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے۔ یاد رہے کہ اپوزیشن نے سرپرائز ہمیشہ بائیکاٹ، احتجاج اور غیر آئینی اقدام سے دیتے رہنا ہے۔ بیوروکریسی کے زیر استعمال بڑے گھر کو زیادہ سے زیادہ 1 کنال تک محدود کیا جائے۔ بڑی گاڑیوں کی جگہ 1000 سی سی یا 1300 سی سی گاڑیاں استعمال کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ بس کام کریں پروگرام کے مطابق۔ فتنہ پارٹی اور سوشل میڈیا مخولیوں کو بھول جائیں۔ محترمہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ پنجاب میں پرانی دشمنیوں والے خاندانوں میں اپنے اثر و رسوخ سے صلح کروا دیں اور شوقیہ فنکاروں کو جو خام خواہ اسلحہ اور ڈالے لیے پھرتے ہیں کو غیر مسلح کر دیں۔ اگر پولیس کا بہرحال پہلی تقریر میں ہی محترمہ مریم نواز شریف ایک بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئیں، جو انشاءاللہ تاریخ ساز وزیر اعلیٰ بھی ثابت ہوگی۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ زبان سے جو فقرہ نکلتا ہے وہ پہلے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور جب ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دراصل ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔
محترمہ جب تقریر کر رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ ان کے ارادے بھی ایسے ہیں۔ باقی ہم ہر مثبت بات کی تائید اور منفی بات پر تنقید ضرور کریں گے۔ محترمہ مریم نواز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ یہ پیغام نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں، والدین کی ان کی زندگی میں قدر کرنا، عقیدت کرنا انتہائی قابل ستائش اور لاجواب پیغام ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم اپنی نئی وزیر اعلیٰ کو جو عوام کے مسائل ہیں ان سے باخبر کرتے رہیں گے، عوام کی ڈیمانڈ رکھتے رہیں گے، کیونکہ عوام کے مسائل اتنے ہیں، اور ساتھ حل بھی بتاتے رہیں گے جو ہم یہ گلی کوچوں اور گراؤنڈ ریالٹی کے حوالے سے محسوس کریں گے، کیونکہ محض تنقید اور بے جا تنقید میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے۔ البتہ جہاں حق بات ہوگی وہاں پر کسی بھی قیمت پر اس کو روکا نہیں جائے گا اور برملا کہہ دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔